دیا. وہ خاتون تھی نا, اس کے پاس دو آدمی آئے, کہا کہ یہ ہمارا کچھ مال ہے, آپ اپنے پاس رکھو, لیکن ہماری شرط یہ ہے کہ جب ہم دونوں اکٹھے آئیں گے نا تو تب تو نے یہ ہمیں مال واپس کرنا. ہم میں سے ایک بندہ ہے تو نے مال واپس نہیں کرنا. وقت گزر گیا, ایک ان میں سے شخص آیا, اس نے آ کر کہا کہ میرا ساتھی تو فوت ہو گیا, تو لہٰذا ہمارا وہ مال, ہماری امانت واپس کر دیں. وہ اور اس کی باتوں میں آ کے اس کو مال اٹھا کر دے دیں. اب وہ مال لے کر چلا گیا. اب دوسرا آ گیا, کہتا جی وہ مال کدھر ہے؟ کہتی جی وہ آپ کا ساتھی آیا, وہ مال لے کر چلا گیا ہے. اب وہ کہتا نا جی ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو تب مال دینا, آپ نے کیوں مال اس کو دیا, مجھے تو چاہیے. اب وہ بڑی پریشان ہے. مسئلہ مولا کائنات کی بارگاہ میں آیا, ذہن میں آتا بھی ہے بڑا مشکل مسئلہ, اب کیا کرے کہ دوسرا لے گیا ہے. لیکن دیکھیے مولا کائنات نے فوراً حل فرما دیا. فرمایا اچھا تو یہ بتلا تو مال لینے کے لیے, کہتا جی میرا مال اس سے لے کر دے. فرمایا شرط کیا لگائی تھی؟ کہتا جی شرط یہ لگائی تھی جب دونوں اکٹھے آئیں گے تو پھر ہمیں مال دینا, اس نے اس کو دے دیا ہے. مولا کائنات نے فرمایا تم نے شرط یہ لگائی تھی جب دونوں اکٹھے آئیں گے. فرمایا جا اپنے ساتھی کو لے آ, جب دونوں آؤ گے تو میں تمہیں مال لے کر دے دوں گا. مال لے کر تمہیں جو ہے فوراً دے دوں گا. پھر اس طرح باب گرامی آپ کی سخاوت ہے, یہ گرانا سخی ہے. آپ کا غلام تھا حضرت کمبر, سائل نے آ کر سوال کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کمبر یہ کھانا مانگتا ہے, اسے کھانا دے دے. کہا حضور کھانا توشہ دان میں. فرمایا توشہ دان دے دے. کہا حضور توشہ دان تو کچاوے میں ہے. فرمایا کچاوا ہی دے دو. کہتا حضور وہ اونٹ پر ہے. فرمایا اونٹ ہی دے دو. کیا حضور اونٹ قطار کے اندر ہے؟ فرمایا پوری قطار ہی عطا فرمایا. یہ کرانا ہے. تو وہ غلام بھاگ گیا. کئی دنوں کے بعد فرمایا گھوڑا ہو گیا. کہتا نہیں حضور آپ سے فراق نہیں چاہتا, آپ کی جدائی نہیں چاہتا. اس دن سخاوت اتنی زیادہ تھی میں پریشان ہو گیا, کہیں یہ نہ فرما دے کہ اونٹ بھی لے جا یہ غلام بھی لے جا. یہ اونٹ بھی لے جا, غلام بھی لے جا. احباب گرامی مولا کائنات مشکل کشا اور صابر سوء کی آپس میں پیار, آپس میں محبت, اس کو رب کا قرآن بیان فرماتا ہے. ما کان محمد فرمایا والذین معاشر دول الکفار رحماء بینہم. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. رب کا قرآن کہتا ہے کہ حضور کے غلام, یہ حضور کے ساتھی جو ہیں, فرمایا کفار پر یہ بڑے سخت ہے, جیسے شیر بکری پر سخت ہوتا ہے. لیکن فرمایا رحماء بینہم, لیکن فرمایا آپس میں بڑی محبت کرنے والے, آپس میں بڑا پیار کرنے والے. بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا منبر لگا ہوا تھا کہ دو دیہاتی جھگڑا کرتے ہوئے پاس میں آئے اور کہتے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ اعلان کر رکھا تھا جس مجلس میں علی بیٹھی ہو کوئی دوسرا فتویٰ دے نہیں سکتا, کوئی فتویٰ دے نہیں سکتا. کہا یا علی جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں, آپ فیصلہ کر دیں. اب وہ مولا کائنات کی عظمت سے ناواقف ان میں سے کہتا کہ ایکم آدھا یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اس نے توہین امیز لہجہ بنایا ہے. تو باب گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ منبر سے اترے اور آ کر اس کو پکڑا اور کہا یہ تو کیا بات کر رہا ہے؟ فرمایا ھذا مولایا و مولا المؤمنین. فرمایا کہ میرا بھی مولا ہے بلکہ ہر مومن کا مولا ہے. ہر مومن کا مولا ہے. تو بات بیان یہ ہے صاحب رسول کی آپس میں محبت, آپس میں پیار, آپس میں دوسرے کا ادب اور احترام. یہ آپ ان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھیں, آپس میں رشتہ داریاں ہیں. اور اپنی اولاد کے نام اصحاب رسول نے اہل بیت اطہار کے ناموں پر رکھے ہیں, اور اہل بیت اطہار نے اپنی اولاد کے نام جو ہیں اصحاب رسول کے نام پر رکھے ہیں. مولا کائنات مشکل کشا. پھر آپ مزاح بھی فرما لیا کرتے تھے, آپس میں محبت تھی, پیار تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ آقا اسلام کی مجلس لگی ہوئی ہے, کھجوریں پڑی ہیں, صحابہ تناول فرما رہے ہیں. مولا کائنات مشکل کشا. اور جو گٹکے ہیں نا, گٹھلیاں جو کھجوروں کی, وہ آپ کے سامنے ڈھیر کر مزاح نہیں.
مذاق میں تو اگلے کی عزت کو تار تار کر دیا جاتا ہے، لیکن میں مذاق کی بات کر رہا ہوں، ایسا کام کرنا کہ کسی کی عزت مجروح نہ ہو اور خلاف شرع بھی نہ ہو، کہ ماحول ذرا خوشگوار ہو جائے۔ تو وہ گٹھلیاں اٹھا کر مولا کائنات کے سامنے رکھتے گئے تو بعد عرض کرتے ہیں سرکار اگر ہم اجازت ہو تو کچھ عرض کریں۔ لگتا ہے کہ سب سے زیادہ کھجوریں حضرت علی نے کھائی ہیں۔ حضرت علی کہتے یا نبی اللہ اگر اجازت ہو تو میں کچھ عرض کروں۔ کیا بات، فرمایا علی بول۔ عرض کرتے ہیں یا نبی اللہ کھائیں سب نے ہیں، جو میں نے کھائیں ان کا ثبوت یہ ہے، دائیں بائیں ایسے لگتا ہے کہ کھجوریں بھی کھا گئے گٹھلیاں بھی کھا گئے۔ اس میں پیار والا انداز، محبت والا انداز ہے۔ اور ایک دن جا رہے تھے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درمیان میں مولا کائنات، ساتھ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس انداز میں جا رہے ہیں اور مولا کائنات مشکل کشا کا قد مبارک جو ہے وہ شیخین سے تھوڑا چھوٹا تھا، تو شیخین بولے، کہنے لگے کہ اے علی آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لفظ لنا، اگر ذہن میں تصور لائے نا، لکھا جاتا ہے لفظ لنا، لام آگے نون کا نقطہ پھر آگے الف، ایسے بن جاتا ہے لفظ لنا، کہ ادھر لام کا لام آ جاتا ہے اور ادھر الف آ جاتا ہے اور درمیان میں نون ہے۔ کہتے آپ علی ہمارے درمیان ایسے جا رہے ہیں جیسے لفظ لنا میں نون ہوتا ہے۔ مولا کائنات کی حضرت جوابی دیکھیے، کہتے ہیں شیخین آپ ہمارے امام ہیں، کہا کہ اے عمر فاروق آپ بھی میرے امام ہیں، صدیق آپ بھی میرے امام ہیں۔ فرمایا اگر لنا میں سے نون نکال دیا جائے تو صرف لا بچتا ہے اور لا کا معنی ہوتا ہے کچھ بھی نہیں۔ اس انداز میں جو ہے حاضر جواب تھے احباب گرامی حضرت مولا کائنات مشکل کشا، آپ سے محبت یقیناً ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ سے محبت، رب کا قرآن بھی کہتا ہے، نبی کا فرمان بھی کہتا ہے۔ اللہ کے عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین اہل خانہ کا یہ اہتمام فرمانا اور ہم سب کی حاضری اللہ پاک اپنی بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ لیجئے۔ مصطفیٰ جان محمد پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج پڑھتی تھی اور جناب آمنہ سنتی تو یہ آواز آتی تھی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ نائب رسول اکرم پہلے صدیق اکبر، پھر عمر عثمان حیدر، پھر عمر عثمان حیدر،
بھیجیے سلام ان پر یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ سلام یا اللہ اس میں کوئی غلطی کوئی کوتاہی کوئی لرزش کوئی کمی ہو گئی تو اپنی رحمت کاملہ کا صدقے معاف فرما یا اللہ جو تو نے ہمیں اجر و ثواب عطا کیا ہے اس تمام کو لجپال کریم کی لجپال بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ میرے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے کل مؤمنین کل مؤمنات کل مسلمین کل مسلمات مرد عورت بچے بوڑھے بالخصوص یا اللہ حاضرین محفل جتنے بھی ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں ان کا جو بھی پیارا کسی کے نانوں میں سے کسی کے دادوں میں سے کسی کے سسرال والوں میں سے کسی کے محلے داروں میں سے کسی کے تعلق داروں میں سے یا اللہ جو بھی پیارا اس دنیا سے رخصت ہو گیا سب کی کامل مغفرت فرما یا اللہ بالخصوص 200 قرآن پاک ایک دوست نے میرے مل کیے 5 قرآن پاک ایک دوست نے مل کیے اس کے علاوہ جو کچھ بھی کلمہ کلام انہوں نے کہا کہیں کہنا چاہتے تھے انہوں نے نہیں کہا یا اللہ تو سب کے دلوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے یا اللہ بالخصوص یا اللہ الحاج محمد شفیق اتاری صاحب کے والدین مرحومین ان کے برادر اور بالخصوص چند دن قبل ان کی ہمشیرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا بالخصوص یا اللہ بہت سارے دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہمارے حافظ محمد جاوید صاحب کی والدہ مرحومہ مغفورہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی یا اللہ آج کی محفل کی تمام روحانیت کا صدقہ ان کی والدہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا والدہ کو سکیدہ پاک کی کنیزوں میں شمار فرما یا اللہ بالخصوص برادر اکبر تشریف فرما ہے یہ بھی گجرانوالہ سے فوتگی سے ہو کر آ رہے ہیں یا اللہ ان کے سسرال میں جو بھی پیارا ان کا رخصت ہو گیا بالخصوص ان کی بھانجی کا میاں جو کل ہی رضائے الہی سے انتقال کر گیا یا اللہ بالخصوص اس نوجوان کی بھی مغفرت فرما یا اللہ صاحبزادہ محمد علی چشتی صاحب تشریف لائے ان کی تمام نیک جائز تمنائیں دعائیں قبول فرما یا اللہ بہت خوبصورت عالم دین علامہ محمد عدنان قادری صاحب تشریف لائے یا اللہ ان کی زندگی میں عمر میں عمل میں صحت میں زہد میں تقوی میں برکات فرما یا اللہ ہم رہے نہ رہیں اس محفل میلاد مصطفیٰ کو تا قیام قیامت یا اللہ شاد و آباد فرما یا اللہ یہاں پر آنے والوں کی خیر فرما بیٹھنے والوں کی خیر فرما پڑھنے والوں کی خیر فرما پڑھانے والوں کی خیر فرما یا اللہ ہم سب سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے یا اللہ ہم سب کو اس محفل پاک کا صدقہ مکہ اور مدینہ کی با ادب حاضری نصیب فرما یا اللہ صدقہ پن تن پاک کا ساری دعائیں قبول فرما یا اللہ ہم سب کو کبھی بھی کسی کا محتاج نہ فرما ہمیشہ اپنے در کا محتاج فرما یا اللہ بالخصوص جتنی دعائیں کی ہیں اپنی رحمت سے قبول فرما جو دعائیں نہیں کر سکا یا اللہ نہیں یاد آئیں تو سب کچھ جانتا ہے تیری ذات علیم بذات الصدور کی شان والی ذات ہے یا اللہ وہ دعائیں اپنے محبوب کی زلفوں کا صدقہ قبول فرما